صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو مدتوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، تکلیف نے اس کی روح تک کو ہلا دیا تھا۔ قریبی تمام حکیموں نے کوشش کی مگر سب بے بس ہو گئے۔ صرف ایک ہی حکیم تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت ہی دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں جیسے کہ کوئی بیمار ہے انڈیا یا پاکستان میں اور اس کا صرف علاج ہوگا امریکہ میں۔ ایک غریب انسان کے لیے فاصلہ، خرچہ، بیجا سب کچھ ناممکن ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں بغداد جانا ایک خواب سے کم نہیں تھا۔ اس بوڑھی عورت کا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر حال میں یہی کہتی، اللہ ہی میرا نگہبان ہے، وہ کبھی بھی مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اس کا سبب اللہ ہی بنائے گا، وہی میرا مالک ہے اور وہی میرا خالق ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کی قدرت کا کوئی ثانی نہیں، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ناممکن کو لمحوں میں ممکن بنا دیتا ہے اور ایسے سبب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ یہی یقین اس بوڑھی عورت کا تھا۔ تو دوستو، وہ زمانہ ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ سواری تھی نہ سامان تھا۔ راستے طویل اور کٹھن تھے، لیکن اس کا یقین کہتا تھا کہ اگر کوئی اسے بغداد تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، یا پھر اللہ وہ مشہور حکیم اس کے پاس بھیج دے۔ وہ روز اپنے بیٹی سے کہتی، مجھے اسی حکیم سے علاج کروانا ہے اور میرا رب ہی میرا سبب ضرور بنائے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی باتوں پر ہنس دیتی کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب لگتا تھا۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی مگر وہ کہیں سے کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ وہ درد اور مایوسی کے بیچ بے بسی کی زندگی گزارتی رہی، اپنی ایک بیٹی کے ساتھ غربت اور شدید بیماری کا سامنا کرتی ہوئی۔ وہ دن و دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب نہ عبادت کی طاقت باقی رہی تھی نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کھانا کھا لیتی تو صرف پانی سے گزارا کرنا پڑتا، مگر اس سب کے باوجود اس نے اللہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر وقت اپنے رب سے شفا کی دعا مانگتی رہی، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ وقت گزرتا رہا، اور پھر ایک رات جب وہ ہر طرف سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ نیند کی آغوش میں تھا، تبھی دروازے پر اچانک سے زور کی کھٹکھٹ آئی۔ باہر سے ایک آواز آئی، بہن کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ اس عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے جو اس سنسان وقت میں مدد کا طلبگار ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو اجنبی مرد کھڑے تھے۔ ان کی حالت نہایت خراب تھی، لگتا تھا کہ لمبے سفر سے پیدل چل کر آئے ہیں۔ ان کے چہرے پر اداسی تھی اور کافی تھکن بھی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر بیٹی ماں کے پاس دوڑی آئی اور ماں کو ساری باتیں بتائیں، پر ماں نے پہلے تو اجازت نہ دی، کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایسے آدھی رات کو اجنبی مرد کو کیسے اندر آنے دوں؟ پھر مجبور ہو کر وہ دونوں مرد دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، نڈھال اور تھکن سے چور۔ عورت کی ممتا جاگ اٹھی، اس نے ان دونوں میں اپنے بیٹے نظر آنے لگے، دل بھر آیا اور اس نے بیٹی سے کہا، بیٹا انہیں اندر بلا لو مگر دوسرے کمرے میں رکھو اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اور ہاں زیادہ بات چیت نہ کرنا۔ بیٹی نے حامی بھری اور پھر انہیں دوسرے کمرے میں پہنچایا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ پھر ماں نے اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا اور کہا ان کی اچھے سے خدمت کرو، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے در پر بھیجا ہے، ہماری آزمائش ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، لیکن اپنی حیا اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر بوڑھی عورت کی بیٹی نے گھر میں جو کچھ موجود تھا اس سے سادہ سا کھانا تیار کیا، پانی دیا اور دونوں مسافروں کے لیے دوسرے کمرے میں سونے کا انتظام کر دیا۔ دونوں مسافر کمرے میں جا کر سو گئے، جبکہ بوڑھی عورت رات بھر درد میں کراہتی رہی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی۔ وہ رات بھر اللہ سے فریاد کرتی رہی
اور دل ہی دل میں ان اجنبیوں پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ صبح کی اذان ہوئی، دونوں مسافر اٹھے، وضو کیا، نماز ادا کی اور جانے لگے۔ جاتے ہوئے وہ بوڑھی عورت سے دعائیں لے رہے تھے، مگر جب عورت نے ان کی عبادت اور پرہیزگاری دیکھی تو محبت سے روک لیا اور کہا، بیٹا ناشتہ کیے بغیر مت جاؤ، اللہ نے تمہیں ہمارے در پر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دونوں آدمی رک گئے اور ان میں سے ایک نے نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ بیمار لگتی ہیں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کب سے پریشان ہیں؟ بوڑھی عورت نے دھیمی لہجے میں جواب دیا، بیٹا یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر راضی ہوں، مجھے اپنے اللہ سے کوئی بھی شکایت نہیں۔ میرا نگہبان صرف میرا رب ہے۔ تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے اس بیماری میں جیتے ہوئے، لیکن آج تک کوئی مکمل علاج نہ کروا سکی، کیونکہ نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بھائی۔ میرے شوہر بھی 10 سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، بس میری ایک بیٹی ہے اور میرا اللہ ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ اور پھر بوڑھی عورت درد سے کراتی ہوئی تکلیف بھری آواز سے بولی، میں نے سنا ہے بغداد میں ایک بہت مشہور حکیم ہے جہاں سے لوگوں کو کافی آرام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ تر سب کو شفا دے دیتا ہے۔ مجھے بھی امید تھی کہ میں اس حکیم کے پاس جاتی تو اللہ کے حکم سے مجھے بھی شفا ہو جاتی، پر میں وہاں پر نہیں جا سکتی کیونکہ میرے اندر نہ ہی اتنی طاقت ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی وسائل ہے، نہ ہی روپیہ پیسہ ہے جو میں ان کے یہاں تک پہنچ سکوں۔ عورت کی یہ بات سن کر دونوں مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ کوئی بات جانتے ہوں یا پھر کسی حقیقت سے واقف ہو گئے ہوں۔ وہ چپ چاپ بوڑھی عورت کی باتیں سنتے رہے۔ تبھی بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا میرا ایمان ہے کہ جس رب نے بیماری دی ہے وہی شفا بھی دے گا، دوا بھی وہی بھیجے گا، بندہ تو بس کوشش کرتا ہے اور جو میرے بس میں تھا وہ میں کر چکی ہوں، اب سب اس رب پر ہے جو بہت ہی کریم ہے۔ پھر ان مسافروں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اماں سے مسکرا کر بولا، اماں میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اماں نے کہا، بیٹا میں کچھ سمجھی نہیں، تم مجھے صحیح سے سمجھاؤ۔ تبھی مسافر نے دوسرے مسافر کی طرف کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اماں یہ وہی بغداد کے مشہور حکیم ہیں جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں۔ ہم دونوں کسی جڑی بوٹی کی تلاش میں یہاں پر آئے تھے اور ہم دونوں گھوڑے پر سفر کر رہے تھے۔ رات کو جب ٹھہرنے کا وقت آیا تو گھوڑے اچانک ڈر گئے اور ہمیں شہر سے بہت دور لے گئے۔ پھر راستے میں ہم دونوں گھوڑے سے گر گئے اور ساری رات اندھیرے میں بھٹکتے رہے۔ بہت سفر کے بعد آپ کا گھر قریب لگا اور ہم یہاں پر آ گئے۔ اللہ کی مرضی سے ہم آپ کے پاس پہنچے، اب انشاءاللہ آپ کا علاج ہوگا۔ اماں جی آپ بالکل فکر نہ کریں، اب آپ کا علاج بہت اچھے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ یہ کوئی معمولی اتفاق کا نتیجہ نہیں، کیونکہ ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتی، یہ سب رب کی رحمت کا اشارہ ہے۔ اماں نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت ہی حیرت زدہ ہوئیں، پر انہیں اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ پھر انہوں نے دونوں مسافر سے کہا، بیٹا کیا تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو؟ دونوں نے اپنا سر ہلایا اور حامی بھری۔ پھر اماں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا، ان دونوں مسافروں نے بھی ناشتہ کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اماں کے پورے جسم کے چیک اپ کیے اور پھر رخصت ہوتے وقت ان میں سے ایک نے کہا، اماں جی فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہیں گھر پر ہوگا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، اس کے ہاتھ آپ کے لیے دوا بھی بھیجوں گا اور وہ آپ کے پاس رہے گا جب تک کہ آپ کا پورا علاج نہ ہو جائے، وہ آپ کی اچھے سے دیکھ بھال بھی کرے گا۔ تبھی اماں نے کہا، بیٹا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے اور دوائیاں تو کافی مہنگی آئیں گی۔ تبھی ان دونوں مسافروں نے کہا، اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کا جو بھی خرچہ ہوگا ہم کریں گے، آپ پیسے کی کوئی بھی ٹینشن نہ لیں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ پھر ایک دن نوجوان خوبصورت لڑکا دوا لے کر آیا۔ وہ نوجوان لڑکا حکیم صاحب کا لڑکا تھا۔ وہ لڑکا اتنا خوبصورت تھا
کہ گلی میں جس جس کی نظر پڑی سب نے کہا واہ کیا خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ پر جب سب لوگوں نے اسے اماں کے گھر میں جاتے دیکھا تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا اور کسی اچھے گھرانے سے لگتا ہے، یہ اس غریب کے گھر میں کیوں آیا ہے؟ پھر نوجوان نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دوا کھلانے کا طریقہ سمجھایا اور پھر انہیں دوا دے دی۔ نوجوان نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو وہ دل ہی دل میں کچھ محسوس کرنے لگا، پر حقیقت تو یہ تھی کہ حکیم صاحب کو بوڑھی عورت کی بیٹی بہت پسند آ گئی تھی، اس کی سادگی اور ان دونوں ماں بیٹیوں کا وہ نیک دل اور اللہ پر پختہ یقین۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو دوا کے ساتھ ساتھ لڑکی دیکھنے کے ارادے سے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس بوڑھی عورت کی لڑکی سے کرا دیں۔ جب حکیم کے بیٹے نے بوڑھی عورت کی لڑکی کو دیکھا تو اسے بھی پسند آ گئی۔ وہ حیا اور غیرت کا زمانہ تھا۔ لڑکا چپ چاپ چلا گیا اور بوڑھی عورت کو صرف اتنا اشارہ دیا کہ آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، تاکہ وہ کسی اور کو ہاں نہ کر دے۔ پھر دوسرے ہی دن حکیم صاحب اپنی بیوی کو لے کر بوڑھی عورت کے گھر پر آئے اور کہا اماں آپ انکار نہ کرنا، ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے۔ جب میں نے پہلی بار آپ کی بیٹی کی خدمت اور اس کی میزبانی دیکھی تھی تبھی میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو میں اپنی بہو بناؤں گا، اور جب میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے دوا لے کر بھیجا تھا تو میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ تو بھی لڑکی دیکھ لینا۔ میرے بیٹے کو بھی آپ کی لڑکی بہت پسند آئی۔ تبھی بوڑھی عورت نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رشتے کی حامی بھر دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنے اچھے گھر کا رشتہ ملنا کوئی آسان نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں میں بوڑھی عورت کی بیٹی کی شادی بغداد کے مشہور حکیم صاحب کے بیٹے سے ہو گئی۔ کچھ ہی دن بیتے تھے کہ بوڑھی عورت کا بھی علاج ہو گیا اور وہ صحت یاب ہو گئی۔ اب بوڑھی عورت بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بغداد میں رہتی۔ حکیم صاحب کے گھر والے سارے بہت ہی شریف تھے، بہت ہی نیک اور رحم دل تھے۔ اب سارے لوگ بہت ہی خوش رہتے اور وہ ایک ساتھ ہی رہتے۔ بوڑھی عورت ہمیشہ اپنی بیٹی کو ایک ہی نصیحت کرتی کہ چاہے جو بھی ہو جائے پر اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی کسی سے امید لگے تو دل سے اللہ کے دربار میں رو لو، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ میں ایک غریب لاچار بے بس عورت تھی اور کسی بھی قابل نہ تھی، پر مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا اور پختہ یقین تھا، اس لیے میرے رب نے مجھے صحت دی، عزت دی اور آج میں ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں اہم سبق ملتا ہے کہ مشکلیں کوئی بھی ہوں، دل سے اور اخلاص سے صرف اللہ کو پکارو، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے اور وہی ہے جو ہر مسئلے کا بہترین حل رکھتا ہے۔ اور اگر والدین کی خدمت اور اطاعت دل سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کے بہترین انعام دیتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔